بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 30 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق پہلے ہم دونوں اسباق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ عدد غسل الیدین یعنی بازو کتنی دفعہ دھوئے جائیں۔ وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حجة وهو ابن قيس قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فصل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو حیہ بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کا آغاز کیا تو اپنی ہتھیلیوں کو دھویا حتیٰ کہ انہیں اچھی طرح صاف کیا، پھر 3 دفعہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک پہ پانی چڑھایا، 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، 3 دفعہ اپنے بازو دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا کہ ٹکنوں سمیت اپنے پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور اپنے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا اور کھڑے کھڑے پیا، پھر فرمایا میں نے اچھا سمجھا کہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کیسا تھا۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس کے پہلے راوی کا تذکرہ ہو چکا اور دوسرے راوی ابو الاحوص ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راوی میں شمار کیا۔ ابو اسحاق کا تذکرہ بھی پہلے ہی گزر چکا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی ابو حیہ بن قیس ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور 5ویں راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث مبارک سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ بازوؤں کو دھونے کی تعداد 3 مرتبہ ہے۔ بعض احادیث میں 1 مرتبہ کا ذکر بھی آیا ہے اور بعض میں 2 کا بھی۔ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بازوؤں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اب ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب حد الغسل یعنی ہاتھ دھونے کی حد۔ وبه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمزمز واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيد أقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ حضرت عمر بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور عمر بن یحییٰ کے نانا تھے سے گزارش کی کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، پھر انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ پر ڈالا، دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنے دونوں بازو 2 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا کہ دونوں ہاتھوں کو آگے پیچھے لائے۔ مسح کی ابتدا سر کے اگلے حصے سے کی، پھر ہاتھوں کو اپنی گدی کی طرف لے گئے، پھر واپس لائے حتیٰ کہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے مسح کی ابتدا کی تھی، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے 4 راوی ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اور 5ویں راوی عمر بن یحییٰ ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کے نواسے ہے۔ حدیث مبارک کے 6 راوی عمر بن یحییٰ کے والد یحییٰ ہیں اور 7ویں راوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ ہیں۔
آپ رضی اللہ عنہ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے وضو کا طریقہ اور دیگر احادیث روایت کی، اور آپ سے آپ کے بھتیجے عباد بن تمیم، سعید بن المسیب، یحییٰ بن عمارہ جو ان کے داماد بھی تھے، اور دیگر افراد نے احادیث کو روایت کیا۔ حدیث مبارک کی سند سے فارغ ہو کے اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث مبارک کے متن کی طرف۔ وضو میں بازو دھونے کے حکم میں علماء کا اتفاق ہے کہ وضو میں بازو دھونا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا۔ البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا اس دھونے کے حکم میں کونیاں شامل ہے یا نہیں۔ جمہور علماء، جس میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ شامل ہیں، ان تمام کے نزدیک کونیاں دھونے کے حکم میں شامل ہے، یعنی دھونا واجب ہے، اور اہل ظاہر اور امام مالک کے بعض ساتھیوں نے یہ کہا کہ کوہنیاں دھونے کے حکم میں شامل نہیں۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ الہ دو معنی کے لیے آتا ہے۔ ان دو مفہوم کی وجہ سے کوہنی کے دھونے میں اختلاف ہوا۔ لفظ الہ کے مفہوم میں علماء نے اختلاف کیا۔ کبھی یہ لفظ کسی چیز کو شامل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی الہ بمعنی ما ہوتا ہے، اور کبھی یہ انتہا یعنی اختتام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد آخری حد ہوگی۔ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ کوہنی کو بھی دھونا واجب ہے، کیونکہ عربی میں الہ بعض اوقات شمولیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کوہنی بھی اس دھونے کے حکم میں شامل ہے۔ دوسرے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ کوہنی حد ہے اور حد شریعت میں شامل نہیں ہوتی۔ اس حدیث مبارک سے مزمزہ اور استنشاق کے بارے میں بھی مسئلہ معلوم ہوا۔ مزمزہ اور استنشاق کے بارے میں ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم آگے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے بات کی طرف۔ بابو صفتی مسح الراس، یعنی سر کے مسح کا طریقہ۔ وبہ قال اخبرنا عتبۃ بن عبد اللہ عن مالک هو ابن انس عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ انہ قال لعبد اللہ بن زید بن عاصم وهو جد عمرو بن یحییٰ هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين ثم تمزمز واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى كفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ حضرت یحییٰ مازنی سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے گزارش کی، اور آپ عمر بن یحییٰ کے نانا تھے، کہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالا، دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنے دونوں بازو دو دو مرتبہ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طرح کہ دونوں ہاتھ آگے پیچھے لائے۔ مسح کی ابتدا سر کے اگلے حصے سے کی، پھر اب ہاتھوں کو اپنی گدی کی طرف لے گئے، پھر واپس لائے حتیٰ کہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے مسح کی ابتدا کی تھی، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کو مختصر سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی عتبہ بن عبداللہ ہیں، اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی۔ اس کے علاوہ باقی تمام روات کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ اگرچہ اقبلہ اور ادبرہ کا مفہوم مشترک ہے، یعنی اقبلہ سے مراد پیچھے سے آگے کی طرف آنا، اور ادبرہ کا مفہوم سر کے اگلے حصے سے پیچھے گدی کی طرف ہاتھوں کو لے جانا ہے، لیکن حدیث میں موجودہ تفصیل یعنی بدأ بمقدم رأسہ، اس سے دوسرے مفہوم کی تائید ہوتی ہے، یعنی یہاں اقبلہ سے مراد سر کے اگلے حصے سے گدی کی طرف دونوں ہاتھوں کو لے جانا ہے، اور ادبارہ سے مراد پیچھے سے ہاتھوں کو اگلی جانب لانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے مسح کا عمومی یہی طریقہ تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ اس حدیث مبارک میں سر کے مسح کا تفصیلی ذکر ہے، یعنی پورے سر کا مسح کیا گیا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے پورے سر کا مسح فرض قرار دیا، اور احناف نے چوتھائی سر کا مسح جو ہے اسے فرض قرار دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ چند بالوں پر بھی مسح ہو جائے تو کافی ہے۔ اب ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ عدد مسح الرأس، یعنی سر کے مسح کی تعداد۔
वबिही क़ाला अख़बरना मुहम्मद इब्न मंसूर क़ाला हद्दसना सुफ़यान अन अम्र इब्न याहया अन अबीही अन अब्दिल्लाह इब्न ज़ैद अल्लज़ी उरिया निदाअ क़ाला रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ फ़ग़सला वजहहु सलासन व यदैहि मर्रतैनि व ग़सला रिजलैहि मर्रतैनि व मसह बिरअसिही मर्रतैन। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्हें ख्वाब में अजान दिखलाई गई थी, इनसे मनकूल है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू करते देखा। चुनांचे आपने अपना चेहरा 3 दफ़ा धोया और दोनों बाजू 2 दफ़ा धोए, पाँव को भी 2 मरतबा धोया और अपने सर का मसा 2 दफ़ा किया। इस हदीस मुबारक के पहले 4 रावियों का तज़किरा हम गुज़िश्ता हदीस के तहत पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 5वें रावी की तरफ। हदीस मुबारक के 5वें रावी अब्दुल्ला बिन ज़ैद हैं, जिनके साथ ये लिखा कि ये वो सहाबी हैं जिन्हें ख्वाब में अजान दिखलाई गई। ख्वाब में अजान दिखलाए जाने की तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी। वैसे ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद अजान वाले नहीं जिन्हें अजान दिखाई गई थी, वो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही हैं और ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम हैं। यहाँ पर रावी हदीस सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह से गलती हुई। इसकी वजाहत खुद इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन में और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में फरमाई है। यहाँ पर हमने इमाम नसाई रहमहुल्लाह की किताब यानी सुनन नसाई का हाशिया जिक्र किया है, जहाँ पर उन वाले जो सहाबी थे वो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही थे। मसा की तादाद के बारे में इमाम शाफी रहमहुल्लाह का ये मजहब है कि मसा 3 मरतबा किया जाए, जिस तरह के दूसरे आज़ा 3-3 मरतबा धोना मसनून है, लेकिन जमहूर उलमा का ये मजहब है कि मसा 1 मरतबा करना ही मसनून है और मसा के लिए नया पानी लेना ज़रूरी है। आज के सबक में हमने जाना कि बाजुओं के धोने की तादाद क्या है और वुज़ू के बचे हुए पानी को पीना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी जान लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का मसनून तरीका जाना, वुज़ू के आज़ा को धोने की तादाद के बारे में जाना, मसा करने का तरीका और मसा करने की तादाद के बारे में हमने आज के सबक में जाना। अब हम आज के सबक में आने वाले कुछ लफ्ज़ों को देख लेते हैं। फ़अफ़रहा, बस उसने उंडेला। बादाआ, उसने शुरू किया। कफ़ाहु, उसकी गुद्दी। मिरफ़क़ैन, दोनों कोहनियाँ। तस्ततीअ, तू ताकत रखता है। मर्रतैन, 2 मरतबा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इस सबक से मुतल्लिक कुछ सवालात जिक्र कर लेते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।